بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ ابتدا ہے اس رب کریم کے نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے۔ ابتدا ہے اس رب کریم کے نام سے جس نے زمین و آسمان بنائے۔ ابتدا ہے اس رب کریم کے نام سے جنہوں نے زمینوں پر پہاڑ بنائے، سمندر بنائے، بہتے دریا بہائے اور چرند پرند انسان حیوان بنائے۔ یہ لائیو نشریات آپ ریڈیو امن 88.4 FM ٹانک سے سن رہے ہیں۔ آپ کا ہوسٹ سید ظہور شاہ ہفتہ وار پروگرام میری ذمہ داری کے ساتھ آپ کے ہاں حاضر خدمت ہے۔ آج کا ٹاپک بہت ہی اہم موضوع ہے کہ گمل ڈیم پروجیکٹ، جس میں لاکھوں کنال رقبے سیراب ہو رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں ٹانک اور تحصیل کلاچی شامل ہے، لیکن گرہ بلوچ، مٹھو اور گرہ حیات کے ہزاروں کنال رقبہ اس سیرابی سے محروم رہ گیا ہے، اور اس کے لیے زمینداروں نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، اور ان میں 2 ممبر کو ہم نے آج اس پروگرام میں دعوت دی ہے۔ ٹائم بہت کم ہے، انشاءاللہ زیادہ تر فوکس ہمارا ان سے ہوگا کہ ان کے خیالات، ان کے غرض و غایت، ان کا مقصد، اور یہ جب بنے گی کمیٹی اور کیا حاصل ہوا ہے۔ تو ہمارے جو آج کے مہمان ہیں قیصر زمان ارائیں اور رفیق زمان ارائیں۔ لائیو کال کے لیے بھی آپ کو نمبر بتا دیا جائے گا، اور اگر آپ SMS بھی کرنا چاہیں تو آپ SMS میں بھی اپنے تاثرات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں قیصر زمان ارائیں صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں نے یہ کوشش، یہ کمیٹی، یہ تگ و دو کب سے شروع کی ہے اور اس کا کیا مقصد تھا، اور گمل ڈیم زیم پروجیکٹ کے حوالے سے ذرا تفصیلاً بتا دیں۔ جی شاہ سے بڑی مہربانی، اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، اور ہماری دعا ہے کہ یہ چینل دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، کیونکہ یہ عوامی مسائل کو اجاگر کرتے ہیں، اور آپ آج جس مسئلے کے لیے آپ نے ہمیں بلایا ہے وہ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کے لیے جو پانی ہے اس کے بغیر انسان کا گزارا ناممکن ہے۔ باقی تو جیسے تیسے روڈ اور گلیاں اور بجلی اور ان کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، لیکن پانی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور خصوصاً یہ جو 3 گاؤں آپ نے بتائے ہیں، کوٹ مٹھو، گرہ بلوچ اور گرہ حیات، ان کا ابنوشی کا بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے، اور آبپاشی کا بھی۔ پینے کا پانی اب بھی ان کو میسر نہیں ہے، اور زمینیں بھی بنجر ہیں، غریب لوگ ہیں، دیہاتی لوگوں کا تو عام جو ہے روزگار اسی زراعت سے وابستہ ہے۔ تو یہ تقریباً 8-10 سالوں سے آپ کو معلوم ہے کہ یہ علاقہ جو ہے بنجر پڑا ہوا ہے، اور کافی زرعی اور زیادہ زمینیں ہیں۔ جی 2017 سے ہماری کوشش تھی کہ ہم جو ویلفیئر کے کاموں میں کوشش کرتے تھے، جو ہمارے گاؤں کے حد تک یا قریبی جو دیہات ہیں ہمارے سے ہو سکتے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے شروع کی ہے، اور ہمارے ساتھ خصوصی تعاون رہا ہے سریکی قومی تحریک کے جو چیئرمین ہیں معوذ علی ارائیں صاحب، ان کا تعاون رہا ہے۔ اس کے ساتھ پھر ہم خود بھی زمیندار ہیں، میں الحمدللہ ایک چھوٹا سا زمیندار ہوں، لیکن یہ تینوں موضوع کا میں زمیندار ہوں، گرہ مٹھو، بلوچ، جمال قرئی اور گرہ حیات۔ تو ہم ویسے بھی ان سے ہماری دلچسپی زیادہ ہوتی تھی کیونکہ ہم زمیندار ہیں۔ معوذ ارائیں صاحب ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، اور جناب آپ کے گرہ بلوچ کی طرف سے اشرف ناظم اور عطاء اللہ بلوچ ہمارے ساتھ تھے۔
تو ہم ان کے ساتھ گاؤں کے کچھ لوگ آپ کے اور بھی تھے، کیس شاہ ہے، ان میں جو نام مجھے یاد ہیں، غلام عباس ہیں، ان کے علاوہ اسلم ہے. تو یہ لوگ چند جن کو میں جانتا ہوں ہمارے ساتھ فرنٹ پہ تھے. ہم نے متعدد بار جو ہے ڈی سی صاحبان سے ملاقات کی، 2017 سے میں جو اچھا سٹارٹ کی بات کر رہا ہوں. صحیح. تو کئی بار ہم ڈی سی صاحب کے پاس گئے، اریگیشن کے جو انجینئر ہیں ان کو درخواستیں وغیرہ ہم نے دی ہیں. اس کے علاوہ ہماری کمشنر سے بھی 1-2 ملاقاتیں ہوئی ہیں. سیاسی اثر رسوخ ہماری جہاں تک کوشش بنتی تھی ہم نے وہ بھی کی ہے. 2018 کے الیکشن میں جو ہے علی امین خان آئے تھے اماخیل میں، شاید جلسے میں، ادھر بھی ہمارے جو ہے یہ دوست ہیں کمیٹی کے، اشرف ناظم اور یہ شوری صاحب کے ساتھ ہوا کرتے تھے. تو انہوں نے وہاں پر بھی آواز اٹھائی اور انہوں نے وعدہ کیا تھا، لیکن وہ گورنمنٹ بھی آ کے چلی گئی ہمارے ساتھ، تو ان کا کوئی خاص تعاون نہیں رہا. تو ہمارا جو مین مسئلہ ہے، ہمارے پاس جو ہے ان کے حقوق رواج آپاشی بھی ہیں. ہم قانوناً جو ہے اپنا حق مانگتے ہیں، ہمیں نہیں ملا. ہم نے کافی کوشش کی، بھاگ دوڑ کی. تو 2018 میں شاہ صاحب پھر ہم نے جا کے ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کی، اچھا اسی مقصد کو اسی حاصل کرنے مقصد کے کو حاصل کرنے کے لیے. تو 2018 سے ابھی 2024 ہے، ہمیں 5 سال پورے ہو گئے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک جو فیصلہ آیا ہے ہائی کورٹ کا، انہوں نے جو ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو کی طرف یہ مسئلہ بھیجا ہے کہ آپ دیکھیں ان کے اگر حقوق بنتے ہیں تو آپ ان کو پانی دیں. ابھی ہماری کوشش ہے انشاءاللہ ہم اریگیشن کی طرف سے لگے ہوئے ہیں، جہاں بھی ہمیں موقع ملتا ہے، سیاسی ملتا ہے، اپروچ ہوتی ہے، ہم اپنی کوشش آپ کے تحت ہمارا یہ سفر جاری ہے. اور ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ یہ حقوق ہم حاصل کر نہ رہے، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو. اور ویسے جو کلیات ہیں ٹانک کے جو جمع ہوتی ہے، اور اس وارن کینال میں کتنے جمع تھی ٹانک مٹھو اور گرا بلوچ کی؟ جی یہ جو ہماری رواج آپاشی ہے، اس میں جو ہمارے پانی کی انگریز کے ٹائم پہ جو تقسیم ہوا کرتی تھی، گمل سے ہمیں پانی ملتا تھا خانوان سے. اچھا. تو اس خانوان سے جو ہے ہماری کوٹ مٹو کی 450 روپے کی جمع ہے، 450 روپے کی. یہ پانی کا اپنا ایک وہ تقسیم ہے جو انگریز کے ٹائم پہ چل رہی ہے. اور گرا بلوچ جو ہے اس کا رقبہ ہم سے زیادہ ہے، تو ان کا جو حقوق ہے وہ 650 روپے ہے. ہم نے وہ جو ہے نا عدالت میں بھی وہ جمع کیے ہیں، محکمہ اریگیشن میں بھی وہ ہم نے جمع کیے ہیں، وہ جو ہمارے حقوق بنتے ہیں. اور شاہ صاحب ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شروع میں ہمیں کافی پریشانی ہوئی، کافی مسئلے تھے، کیونکہ میں خود ایک زمیندار ہوں. ایک ہمارے چچا تھے، ریٹائر ہیں اب، وہ شاہ زمان تحصیلدار، وہ بھی میرے ساتھ زمیندار تھے، ایک ہی خاندان کے. اپنے اور ان کے ڈاکومنٹس تو میرے پاس تھے، وہ یہ فرض وغیرہ، یہ ڈاکومنٹس کی جو ہمیں ضرورت تھی تو ہم نے کوشش کی، لیکن لوگ جو ہے وہ ڈرتے تھے، کوئی ہمارے ساتھ نہیں دے رہا تھا. تو چند لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت ہمارا ساتھ دیا، یہ ڈاکومنٹس فرض وغیرہ، اور ہمارے ساتھ جو عدالت تک گئے ان کے نام میں ضرور لوں گا. جی بالکل بالکل. پہلے تو میں انشاءاللہ خود تھا، اس کے بعد ہمارے گاؤں کوٹ مٹھو کے ہیں وارث خان گنڈا پور، سن آف عبداللہ جان، انہوں نے ہمیں وہ کاغذ مہیا کیے کوٹ مٹھو سے اور ڈیال سے اور گرا حیات سے، ہم زمیندار ہیں. اس کے علاوہ شاہ زمان تحصیلدار نے جمع کیے تھے، اور گرا بلوچ کی طرف سے جو ہے محمد اسلم سن آف میرباز. اس کے علاوہ محمد یونس خان سن آف خضر حیات. اور ان کے ساتھ جو ہمارا ساتھ مالی تعاون زیادہ تر رہا ہے، کیونکہ کنوینس کی ہمیں ضرورت ہوتی تھی، متعدد بار ہمیں ڈی خان جانا پڑا ہے. تو اس کے لیے جو ہم 3-4 بار سٹارٹ میں گئے ہیں، وہ اشرف ناظم صاحب نے ہمیں سپورٹ کی تھی، وہ خود بھی ساتھ گئے تھے اور کنوینس بھی ہمیں انہوں نے دی تھی. تو اس کے بعد جو ہمارے تھے لائر تھے، ایک اچھا سا وکیل ہم نے وحید انجم خان ایڈوکیٹ ہم نے ہائر کیا تھا. تو اس کے لیے بھی کچھ پیسے مجھے یاد ہے کہ معوضہ رئی صاحب نے دیے تھے، اور باقی جو تھے وہ ہم 2 دیہاتوں نے آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر کے اپنی مدد آپ سے. جی سر. اچھا مزید جو ہے نا، یہ کیا خیال ہے آپ کے، جو عدالت نے آپ کے حق میں فیصلہ دیا، اریگیشن ڈپارٹمنٹ اس پہ عمل کرے گا، یا پھر آپ اسی طرح جو ہے نا
एहतजाज की सूरत में हुकूमत वक्त से मुतालबा करते रहेंगे, या इसका दूसरा राय अमल क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया जी कि हम अभी अटके हुए हैं महकमा इरिगेशन में। मुतअद्दिद बार हमने वहाँ दरख्वास्तें भी जमा की हैं कि हाई कोर्ट की तरफ से जो हमारा फ़ैसला आया है आप मेहरबानी करें उस पे तवज्जो दें। तो इसके लिए हमें अप्रोच की ज़रूरत पड़ेगी, सियासी असर रसूख की। आपको तो पता है जी, ये पाकिस्तान है और इसमें जो एक मक़ूला है कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक सबक याद याद किया। किया, बिल्कुल सही बात है। 5 साल हम इस प्रोसेस में जो है ना गुज़र गए, हमारे अदालतों आना जाना, वहाँ से फ़ैसला हुआ। तो अब हमारी कोशिश है कि हम जो है ना जिस तरह पहले पीटीआई के दौर में पीटीआई की गवर्नमेंट गुजरी है, हम बार बार उन्हें अपीलें करते रहे, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे दोस्त और इलाके के लोग उनके सपोर्टर थे, वोटर थे। अभी जी हमारी कोशिश है कि जमीयत उलमा इस्लाम से हमने जो 2-3 प्रोग्राम हुए हैं, कोट मिठू में हुआ है, गरा बलोच में हुआ है। मुझे यकीन है कि जहाँ भी उनका प्रोग्राम होता है तो हमारे जो ये 3 देहात हैं इनका मुतालबा यही होता है। अच्छा, मेन प्रॉब्लम यही है। जी। और अगर हमारी ये बात न सुनी गई, अदालत की तरफ से भी हम लगे हैं, अप्रोच भी कर रहे हैं, सियासियों से भी हम बार-बार दरख्वास्तें कर रहे हैं कि खुदारा हम लोग आपको मुंतखब करते हैं, इसीलिए करते हैं कि आप लोग हमारे मसले हल करें। हमारे पीने के पानी का मसला हल नहीं हो रहा, हमारे अब नोशी का मसला हल नहीं हो रहा, तो खुदारा आप तवज्जो दें। और अगर उन्होंने तवज्जो न दी हमारे मसले की तरफ, तो हो सकता है कि ये जो 3 देहात हैं ये स्ट्राइक पे आ जाएँ, एहतजाज कर लें, इलेक्शन से बाइकआउट कर लें, अच्छा, या यहाँ तक ये प्रोग्राम है। जी, तो ये तो बहुत एक हुकूमत को जो है ना एक बड़ा टास्क आप दे रहे हैं कि अगर हमारा मुतालबे पे अमल दरामद न किया गया तो हो सकता है कि ये 3 रात इलेक्शन से भी बाइकआउट कर लें। बहरहाल ये पानी तो बुनियादी ज़रूरत है, और इंसान अल्लाह ताला ने जितनी नेमतें दी हैं ना उनमें सबसे बड़ी नेमत पानी है, क्योंकि इससे इंसान, हैवान, चरिंद परिंद सारे इनकी ज़िंदगी वाबस्ता है। और खेतों में जो फसलें उगती हैं इसी पानी से उगती हैं। तो ये अगर आपकी मैटर मंजूर हो गई तो इंशाल्लाह ये कहाँ तक जाएगी, क्योंकि गुमल डैम तो बहुत बुलंदी पे है ना। तो मैंने सुना है कि ये रोड के साथ साथ अगर लाएं तो ये गुलेमाम तक बासानी जा सकते हैं, वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर भी और आबनोशी और आबपाशी दोनों हो सकती हैं। क्या ख्याल है आपका इस? बिल्कुल जी, जो हमने ज़ाती तौर पे प्राइवेट सर्वे कराया है, ये जो फरीदाबाद माइनर थी, एक बात मैं बताना भूल गया, इसका ज़िक्र ज़रूरी है। ये जो फरीदाबाद माइनर थी ये गरा बलोच और गाँव कोट मिट्ठू और यहाँ से हो के गुज़रती थी। तो मैं चूँकि स्टूडेंट था, डी खान में पढ़ता था, तो ज़मींदारी से मेरा बड़े इधर थे, लेकिन उस वक़्त बदकिस्मती से जब ये माइनर गुज़र रही थी तो किसी ने दिलचस्पी नहीं ली। ख़ासकर हमारे ये जो 2 देहात हैं सर ये गाँव। कॉल आ रही है घर जी, ज़्यादा। जी, अटन हेलो, 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 अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ड्रॉप, जी जी जारी रखिए। जी, तो ये जो फरीदाबाद माइनर थी ये हमारे गाँव कोट मिट्ठू और गरा बलोच से गुज़र रही थी। लेकिन बदकिस्मती से उस वक़्त लोगों की तवज्जो नहीं थी या किसी ने आवाज़ बुलंद नहीं की, तो चंद लोगों ने मिली भगत से ये जो अपने रूट से 3 किलोमीटर जो है डाउन कर दी। अच्छा, नीचे ले गए। ये जो आप रनवाल जाते हैं और रास्ते में रोड पे एक माइनर गुजरी हुई है, ये हमारे 2 देहातों के दरमियान में गुजरनी थी। सर्वे भी हुआ था, हमने वो नक्शा भी अदालत में जमा किया हुआ है। अच्छा। तो उस वक़्त किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, और जब 2018 में हम